اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پچھلے درس میں ہم نے اسم مجرد، اسم ثلاثی مجرد، اسم رباعی مجرد اور اسم خماسی مجرد کے اوزان کو بیان کیا، اور اسی طرح سے فعل ثلاثی مجرد اور فعل رباعی مجرد کا جو ایک وزن ہے اس کو ہم نے بیان کیا اور تمرین کو حل کیا۔ آج کے درس میں ہم فعل ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ابواب بنتے ہیں ان کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کی طرف آ جائیے کہ عام طور پہ جو ثلاثی مجرد کا جو ماضی ہوتا ہے اس کے عین الفعل پہ زبر ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ فعل ثلاثی مجرد کے 3 وزن ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور فاعلہ، ٹھیک ہے؟ تو 3 ہی وزن ہیں، یعنی فا اور لام پہ آپ نے ہمیشہ زبر رکھنی ہے اور عین کوئی حرکت کو آپ نے چینج کر دینا ہے، تو 3 وزن بن جائیں گے، فعل، فاعلہ اور فاعلہ، یہ 3 وزن ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہمارے پاس ہے فعلہ، اور دوسرے نمبر پہ کس کا وزن آتا ہے؟ وہ ہے فاعلہ، اور بہت کم استعمال ہوتا ہے فاعلہ پیش والا۔ تو پس یہ ہمارے پاس ٹوٹل 3 وزن بنتے ہیں۔ فاعلہ اس کی مثال ہے ناصارہ، اس ایک مرد نے مدد کی۔ فاعلہ کی مثال ہے ہمارے پاس عالمہ، اس ایک مرد نے جانا۔ اور فاعلہ کی مثال ہے شارفہ، وہ بزرگ ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس بیسک 3 وزن ہیں۔ ابھی یہ جو 3 وزن ہیں ان میں سے ہر وزن سے آگے کچھ وزن بنتے ہیں۔ دیکھیں اس ماضی کے جو 3 وزن ہیں فعل، فاعل، فاعلہ، ان سے جب مضارع کے وزن ان کے ساتھ ملائے جائیں تو ہمارے پاس ٹوٹل 6 وزن بن جاتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے فعل، فعل کے ساتھ اگر مضارع کا وزن ملائیں، جو پریزنٹ اور فیوچر کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے اس کا وزن لگائیں تو ہمارے پاس 3 وزن بن جائیں گے۔ باب فعل یفعل، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا کیا بنے گا؟ فعل یفعل۔ دیکھیں یہاں پہ مضارع میں ہم نے کیا کیا؟ عین الفعل کو پیش دے دیا ہم نے، باب فعل یفعل ہے۔ ناصر ینصر، دوسرا باب ہمارے پاس ہے، اس کے ماضی کا وزن فعل ہے لیکن مضارع کا وزن کیا ہے؟ یفعل ہے۔ اس کی مثال ہو جائے گی ضرب یضرب، ٹھیک ہے؟ تیسرا وزن ہمارے پاس آ جائے گا جس میں ماضی پہ کیا ہے؟ فعل، ماضی فعل ہے لیکن مضارع کیا ہے؟ یفعل ہے، منع یمنع، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہمارے پاس ماضی فعل ہے لیکن مضارع میں فعل کے ساتھ، فعل کے مضارع میں عین پہ تینوں حرکتیں پاسبل ہیں، یفعل بھی ہو سکتا ہے، یفعل بھی ہو سکتا ہے اور یفعل بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس کتنے باب بن جائیں گے؟ 3 باب بن جائیں گے، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل۔ تو پس فعل والے وزن کے ساتھ ہمارے پاس 3 باب اور نکلیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ آ جائیے آپ فاعلہ کی طرف۔ جو فاعلہ والا وزن ہے اس سے ہمارے پاس 2 باب نکلیں گے، یعنی جب ماضی میں فاعلہ ہو تو مضارع میں عین پہ یا تو زبر آ سکتا ہے یا زیر آ سکتا ہے، مضارع میں عین پہ پیش نہیں آ سکتا، ضمہ نہیں آ سکتا، تو ہمارے پاس 2 باب بن جائیں گے۔ چوتھا باب کیا ہوگا؟ فاعل یفعل، دیکھیں مضارع پہ کیا ہے؟ زبر آ گیا ہے، عین پہ، عین پہ زبر آ گیا ہے۔ فارح یفرح، فارح یفرح، فارح وہ خوش ہوا، یفرح وہ خوش ہوتا ہے، خوش ہوگا۔ 5واں باب ہمارے پاس کیا بنے گا؟ ماضی تو اس کی فاعلہ ہے اور مضارع کیا ہے؟ یفعل ہے، مضارع ہمارے پاس کیا ہے؟ یفعل ہے۔
مضارع ہمارے پاس کیا ہے؟ فاعل یفعل، ماضی فاعلہ ہے اور مضارع کیا ہے؟ وہ یفعل ہے، حاسبہ یحسب، حاسبہ یحسب۔ تو یہ ہمارے پاس پانچواں وزن بن جائے گا، فاعل یفعل۔ تو دیکھیں فاعل سے ہمارے پاس مضارع کے تین بنے، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل اور فعل۔ دیکھیں ماضی، فعل کے ماضی سے ہمارے پاس تین بنے، فعل یفعل، فعل یفعل اور فعل یفعل۔ اور فاعل جب ماضی ہو تو اس سے دو بنیں گے، فاعل یفعل اور فاعل یفعل۔ اور جس پہ پیش ہو عین پہ ضمہ ہو مضارع میں، یہ فاعلہ سے نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس ماضی کا ایک وزن تھا فاعلہ، اس سے مضارع میں ایک ہی وزن بنے گا یفعل، فاعل یفعل، اس کی ایک ہی مثال ہے، یہ چھٹا وزن بن جائے گا ہمارے پاس، فاعل یفعل شارف یشرف۔ تو بس ہمارے پاس ٹوٹل جو وزن ہیں وہ کتنے بن جائیں گے؟ 6 بن جائیں گے، فعل سے 3، فعل یفعل، فعل یفعل اور فعل یفعل، اور فاعل سے 2 بن جائیں گے، فاعل یفعل، فاعل یفعل اور فاعل سے بس ایک ہی بنے گا، فاعل یفعل، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نقطہ ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ ثلاثی مجرد کے ٹوٹل ابواب 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 بنتے ہیں فعل سے کہ جب ماضی فعلہ ہو، اور 2 بنتے ہیں کہ جب ماضی فاعلہ ہو، اور 1 بنتا ہے کہ جب ماضی فاعلہ ہو۔ یہ ایک نقطہ ہو گیا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے ان ابواب میں ایک بات کو ملاحظہ کیا ہوگا کہ جو عین الفعل کی حرکت ہے، عین الفعل کی جو حرکت ہے ماضی میں، کبھی یہی حرکت مضارع میں آتی ہے اور کبھی کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ فعل جو ہے، فعل میں ہمارے پاس عین الفعل کی حرکت کیا ہے؟ فعل میں ہمارے پاس عین الفعل کی حرکت ہے زبر، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس کا مضارع بناتے ہیں تو کبھی یہی حرکت رہتی ہے زبر والی اور کبھی کیا ہوتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ فعل سے جب ہم نے مضارع بنایا یفعل، یہاں پہ کیا ہوا؟ ہمارے پاس عین کی حرکت چینج ہو گئی، عین کی حرکت ماضی میں کیا تھی؟ زبر تھی، مضارع میں پیش ہو گئی۔ فعل یفعل بنایا، یہاں پہ بھی ہمارے پاس عین کی حرکت کیا ہوگی؟ چینج ہو گئی۔ عین کی حرکت ہمارے پاس ماضی میں زبر تھی، فعل، اور مضارع میں کیا بن گئی؟ یفعل، زیر آ گئی۔ اور کبھی کیا ہوتی ہے؟ سیم رہتی ہے، جیسے فعل یفعل، فعل یفعل، یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ عین کی حرکت سیم ہے، عین الفعل درمیان والے حرف پہ ماضی میں بھی زبر تھا، مضارع میں بھی زبر ہے، مضارع میں بھی فتحہ تھا اور ماضی میں بھی فتحہ تھا، مضارع میں بھی فتحہ ہے۔ تو بس ہم نے ایک چیز ملاحظہ کیا، کبھی عین کلمہ کی حرکت ماضی اور مضارع میں سیم ہوتی ہے اور کبھی مختلف ہو جاتی ہے۔ جب حرکت مختلف ہو جائے تو اسے کہتے ہیں ابواب اصول۔ کیا کہتے ہیں؟ ابواب اصول کہتے ہیں، ابواب اصول کہتے ہیں اسے۔ اور جب حرکت سیم ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ابواب فروع میں سے شمار کرتے ہیں، ابواب فروع۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو ابھی آ جائیں۔ فعل یفعل، یہاں پہ ماضی اور مضارع کے عین کی حرکت مختلف ہوگی تو یہ ابواب اصول میں چلا جائے گا۔ فعل یفعل، یہاں پہ بھی مضارع میں ماضی میں عین کی حرکت زبر ہے اور مضارع میں کیا ہے؟ زیر ہے، کسرہ ہے، تو یہ بھی ابواب اصول میں چلا جائے گا۔ فعل یفعل، یہاں پہ ماضی میں بھی زبر تھا، فتحہ تھا، اور یفعل مضارع میں بھی زبر اور فتحہ ہے، تو یہ ابواب فروع میں چلا جائے گا۔ ابھی آگے آ جائیں۔ فاعل، فاعل یفعل، فاعل یفعل میں آپ نے ملاحظہ کیا ماضی میں عین کی حرکت کیا ہے؟ زیر ہے، لیکن مضارع میں کیا حرکت آ رہی ہے؟ زبر آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ ماضی اور مضارع میں عین کی حرکت کیا ہوگی؟ مختلف ہوگی، تو یہ کہاں چلا جائے گا؟ یہ بھی ابواب اصول میں چلا جائے گا، ابواب اصول میں چلا جائے گا۔ پانچواں آ جائیے، فاعل یفعل، یہاں پہ ماضی اور مضارع میں عین کی حرکت کیا ہے؟ سیم ہے، ماضی میں بھی
زیر ہے عین پہ، مضارع میں بھی عین پہ زیر ہے، تو یہ ابواب فرو میں چلا جائے گا، ابواب فرو میں چلا جائے گا۔ اب یہ آ جائیے فاعل یفعل، یہاں پہ ماضی میں کیا ہے؟ عین الفعل پہ ضمہ ہے، پیش ہے، یفعل مضارع میں بھی کیا ہے؟ ضمہ اور پیش ہے، یہ بھی ابواب فرو میں چلا جائے گا۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب حرکت سیم ہو تو وہ ابواب فرو میں جائے گا، جب حرکت مختلف ہو تو وہ کیا جائے گا؟ ابواب اصول میں جائے گا۔ تو ہمارے پاس فعل یفعل یہ ابواب اصول میں ایک، فعل یفعل یہ دوسرا ابواب اصول میں، اور فاعل یفعل یہ تیسرا ابواب اصول میں، اور باقی 3 باب جو ہیں ہمارے پاس ابواب فرو میں جائیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ فعل یفعل، فاعل یفعل اور فاعل یفعل، یہ ہمارے پاس ابواب فرو میں چلا جائے گا۔ تو 3 باب ہیں ابواب اصول کہ جن میں ماضی اور مضارع کی عین حرکت کیا ہے؟ مختلف ہے۔ یہ 3 ابواب اصول ہیں، اور 3 ہمارے پاس ہیں ابواب فرو کہ جن میں ماضی اور مضارع کے عین الفعل کی حرکت کیا ہے؟ سیم ہے۔ یہ ہمارے پاس دوسرا نقطہ ہو گیا۔ ابھی تیسرا نقطہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہاں پہ جس ترتیب سے ہم نے ذکر کیا ان 6 کو، اسی ترتیب سے ان کا کثرت استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے نمبرنگ کے حساب سے سب سے پہلا نمبر کس کو دیا؟ باب فعل یفعل کو دیا، تو سب سے زیادہ عربی زبان میں باب فعل یفعل استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون سا ہے؟ فعل یفعل، تو دوسرے نمبر پہ یہ فعل یفعل استعمال ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فعل یفعل، یہ تیسرے نمبر پہ استعمال ہوتا ہے۔ چوتھا نمبر ہم نے کس کو دیا؟ فاعل یفعل کو، تو چوتھے نمبر پہ فاعل یفعل والا باب استعمال ہوتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ ہم نے کس کو دیا؟ فاعل یفعل کو، تو 5ویں نمبر پہ عربی زبان میں فاعل یفعل استعمال ہوتا ہے۔ اور سب سے کم جو باب استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فاعل یفعل ہے، جو کہ جسے ہم نے چھٹا اور آخری نمبر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس نمبرنگ سے ہم نے 6 ابواب کو استعمال کیا، اسی نمبرنگ کے مطابق ان کا کثرت استعمال ہے۔ جسے ہم نے پہلے نمبر پہ ذکر کیا وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر والا اس سے کم، تیسرے نمبر والا اس سے کم، چوتھے نمبر والا اس سے کم، 5ویں والا اس سے کم، اور چھٹے والا سب سے کم استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ یہ تیسرا نقطہ بھی ہمارے لیے واضح ہو گیا۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ان ابواب کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ فعل یفعل بنانا ہے، فعل یفعل بنانا ہے۔ تو بیسیکلی تو یہ ہم جیسے عربوں سے سنیں گے ویسے ہی ہم کریں گے، لیکن اس سے ہٹ کے علماء نے کچھ قاعدے بیان کیے ہیں، غالبی قاعدے۔ ابھی ماضی میں فعل کا باب سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور مضارع میں یفعل سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے کچھ قاعدے بھی بیان کیے ہیں۔ مثلا فعل یفعل یہ والا باب کب آتا ہے؟ کہتے ہیں جب عین یا لام پر عام طور پہ حروف حلقی ہوں تو فعل یفعل کا باب بنتا ہے۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ ہمارے پاس حروف حلقی 6 ہیں کہ جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، عین، حا، خا، حمزہ، غین اور ہا۔ یہ 6 حروف، ان میں سے اگر کوئی حرف بھی عین الفعل یا لام الفعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوگا تو ہم فعل یفعل کا وزن استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، منع، یہاں پہ لام الفعل کیا ہے؟ لام الفعل ہمارے پاس ہے عین ہے، عین حروف حلقی میں سے ہیں، تو ہم اس کا مضارع کیا بنائیں گے؟ یمنعو۔ دیکھیں باب فعل یفعل استعمال ہو رہا ہے۔ اور ایک مثال فتح یفتح، ٹھیک ہے، فتح یفتح۔ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس حا، لام الفعل میں کیا استعمال ہو رہا ہے؟ حا، جو کہ حروف حلقی میں سے ہیں، تو اس کا مضارع یفتح آئے گا، فعل یفعل آئے گا۔ تو یہ غالبی قاعدہ ہے۔ عام طور پہ کیا ہوگا، جب عین الفعل یا لام الفعل میں حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو ہم باب فعل یفعل کو استعمال کریں گے، لیکن کبھی کبھار اس کی مخالفت بھی ہو جاتی ہے، لیکن غالبی قاعدہ یہی ہوگا۔ اب یہ آ جائیے فاعل یفعل، یہ والا باب آپ کب استعمال کریں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ گنتی کے چند الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، اس کا استعمال بہت کم ہے۔
ابھی باب فاعل یفعل، اس کا قاعدہ کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر کسی عارضی صفت کو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ باب فاعل یفعل کو استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ فارحہ، خوش ہونا۔ خوش ہونا عارضی صفت ہے، انسان 10 منٹ کے لیے خوش ہوتا ہے، اس کے بعد نارمل حالت میں چلا جاتا ہے۔ یا غمگین ہونا، حزینہ جیسے ہے، غمگین ہونا جو ہے عارضی صفت ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان غمگین ہوتا ہے پھر وہ نارمل حالت میں چلا جاتا ہے، تو یہ عارضی صفات ہیں۔ تو عارضی صفات کے لیے کون سا باب استعمال کرتے ہیں؟ ہم باب فاعل یفعل استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے فارحہ سے کیا بناتے ہیں ہم؟ یفرحو، فارحہ یفرحو، حزینہ یحزنو۔ اور باب فاعل یفعل جو ہے یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب دائمی صفت کو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے حسنا وہ خوبصورت ہوا۔ خوبصورت ہونا یہ دائمی صفت ہے، یعنی اس میں ایک ایسا نہیں کہ انسان گھنٹے کے لیے خوبصورت ہو پھر بدصورت ہو جائے، 10 منٹ کے لیے خوبصورت ہو پھر بدصورت ہو جائے۔ جو خوبصورت ہوتا ہے وہ یعنی تا حیات ایک لمبے عرصے تک کے لیے خوبصورت رہتا ہے۔ تو اگر آپ دائمی صفت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے باب فاعل یفعل استعمال ہوتا ہے۔ حسنا ہے تو اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یحسنو، یحسنو۔ تو یہ عام طور پہ کچھ قواعد ہیں کہ جو صرفیوں نے ہمیں بیان کیے ہیں ان ابواب کے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارے پاس ٹوٹل ماضی فعل ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فاعل یفعل، فاعل یفعل اور فاعل یفعل، ٹوٹل 6 ابواب ہیں۔ جتنے بھی فعل آئیں گے ثلاثی مجرد میں ان 6 اوزان سے باہر نہیں ہوں گے، ان 6 میں سے کسی ایک کے اندر ہی وہ آئیں گے۔ اور ان 6 کے کیا قواعد ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو اس درس میں بیان کر دیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان کی تمرین کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔